بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار اور میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانا عظیم صاحب۔ ناظرین، اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوچ لیا ہے۔ اسی کے پیش نظر کل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس ملاقات کو حکومت نے اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن اپوزیشن کی باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ فائنل راؤنڈ کی تیاریوں میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پسند پارٹی سمجھی جاتی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن وہی پیپلز پارٹی آخر کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال مکمل نہیں کرنے دینا چاہ رہی؟ اس کے علاوہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی مڈ ٹرم الیکشن کی بھی ڈیمانڈ کرے گی یا پھر تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں لائی جائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اپوزیشن حکومت ہٹاؤ تحریک کا نعرہ لگا رہی ہے اور ملاقاتیں کر رہی ہے، تو پھر کل ہونے والی اہم ملاقات میں شہباز شریف کیوں مائنس تھے؟ اور کیا اپوزیشن کی جماعتیں مولانا کی بھی اپنی تحریک کا حصہ بنائیں گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے سینیٹر شیری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ شیری صاحبہ، جو اے پی سی میں حکمت عملی طے ہوگی وہ تو سو ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف کیا کیا آپشنز زیر غور رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی آپشن زیر غور ہوں گے، ہم ایک بہت پرانی جمہوری آئینی پارٹی ہیں جس کی جڑیں ہیں اس ملک میں، اور ہم نے بالکل جو ملک میں اس وقت آئینی ڈھانچہ ہے اس کی تشکیل بھی کی ہے اور اس کی اونرشپ بھی رکھتے ہیں اور اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو غیر آئینی ہوگا، لیکن ہم ہر وہ آپشن رکھتے ہیں جو آئینی اور پرامن ہو۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ملک میں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ قیمتوں کا بحران ہو یا وہ انسٹیٹیوشنل یعنی اداروں کا بالکل پھڈا بیٹھنا ہو، پی آئی اے سے لے کے کہیں تک دیکھ لیں۔ پھر جو آئینی ڈھانچے جس پر گورننس کی جاتی ہے وہ بالکل تہس نہس ہو چکی ہے، اور لگتا ہے اس وقت ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے سوائے صرف بیانیے کی جنگ لڑنے کے علاوہ اور کوئی حکومت نہیں ہے، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب گالی گلوچ کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہ نہ جمہوریت ہے نہ اسے حکمرانی کہتے ہیں، یہ کنٹینر پالیٹکس ہے، اور اس کی آج کے پاکستان میں جو بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شیری رحمان صاحب، آپ کیا آپشن استعمال کریں گی؟ آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تمام جہاں پہ آپ کی اکثریت موجود تھی سینٹ، وہاں پہ متحدہ سینٹ میں متحدہ اپوزیشن نے ایک قرارداد لانے کی کوشش، یعنی ایک عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوشش کی، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اب آئندہ ایسا کون سا لائے عمل ہوگا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، سیاست میں ہر وقت جو ہے، ہر روز جو ہے وہ بدلتی ہوئی تصویر سامنے لاتا ہے۔ یہ تجربے نے ہمیں سب کو سکھایا ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ابھی پرسوں ترسوں ووٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے کافی آرام سے ان کی حکومت کے ایک بل کو ڈیفیٹ کیا ہے جو ہم سمجھتے تھے غلط ہے، اور جس کے لیے ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تو سینٹ میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو شکست نہیں دی جا رہی ہے۔ جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم وہ بلز پاس کرتے ہیں۔ ابھی ایک اور بل پاس ہوا ہے بالکل خوش اسلوبی سے۔ تو یہ کہنا کہ پارلیمان یہ کر رہی ہے، پارلیمان غیر ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کا منبع ہمیشہ پارلیمان میں حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایجنڈا سے لے کے آخر تک۔ اس وقت اتفاق سے ایک ہاؤس میں اکثریت ہے، اور اس اکثریت کو ہم ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے حکومت کو، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، حکومت کا رہنا ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ تو جی بالکل، یہ تو واضح ہے کہ ایسا جتنے مہینے گزرتے جائیں گے اتنا پاکستان کا کباڑا بڑھتا جائے گا، پھڈا بیٹھتا جائے گا، مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور سارے ادارے گرتے جا رہے ہیں، روپیہ گرتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور کوئی جواب دہی نہیں ہے، اور صرف ملک سے باہر کی جواب دہی ہے۔ اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ قرضہ نہ لیں، آپ وہ یہ سب ہوتا ہے، مگر اس طرح جو کھلے بازار میں
यहाँ किया जा रहा है और मुल्क की जो इदारे हैं वो भी बेचे जा रहे हैं गैर आईनी एडवाइजर्स के जरिए, तो जिनका कोई यहाँ स्टेक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, 19 की फौज है। और हम ये भी नहीं कहते कि देखिए हुब्बुल वतन नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी, इस पर बिल्कुल कोई आंच नहीं है। हमने भी एडवाइजर्स रखे हैं, हमने भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात, इनको हटाने की मैं फिर वही तीसरी दफ़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास आप इनको हटाने के लिए क्या हिकमत अमली ला रहे हैं? नहीं, आप बेशक पूरी कौम ये जानना चाहती है। मैं आपको कबल वक्त एपीसी का एजेंडा तो नहीं बताऊंगी ना। चले यही बता दें कि इस बार क्या नया है कि उसका नतीजा माजी की एपीसी मीटिंग वाला नहीं निकलेगा? नहीं, देखिए नया मुझे देने की जरूरत नहीं है ना, अपोजिशन को नया कोई रोज हम हेडलाइन तो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं ना। तो जो हम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली वक्त के तकाजे के पूरा हालात नए हैं भाई, मुल्क में इर्द गिर्द देखिए क्या हो रहा है। तो ये तो पूरी मैं आपके सामने तस्वीर फिर खींच दूंगी, फिर आप कहेंगे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। नया तो हर कुछ है, नया पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान आपके सामने ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। और ये भी एक चाहे आप कह लें तारीख का सितम है, जो भी है, लेकिन ये वक्त अब आगे ज्यादा दिन चल नहीं सकता। पाकिस्तान पर इतना कड़ा इम्तिहान लोगों पर नहीं आप डाल सकते। अच्छा, ये नुमान साहबा, आसफ अली जरदारी साहब कब सियासत में दोबारा इन हो रहे हैं? मौलाना फजल रहमान से तो मुलाकात उनकी होगी, काफी तबीयत बेहतर भी है। कोरोना के माहौल में उनकी जो अदालत है वो उनको पहले देखनी है, अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, वो उसको सीरियसली लेते हैं और वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज भी मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। ही इज वेरी एक्टिव, ही इज कंसर्न्ड। और वो उनकी तबीयत में हमेशा आपको पता है इतदाल होता है, और उन्होंने हमेशा कहा है कि आप कोशिश करें जो भी सिस्टम है उसको चलाने की, मुल्क को इश्तियाल में ना धकेलें। तो अब मगर सूरत हाल ऐसी होगी कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग अब कोई रास्ता निकालें, हम तंग आ गए, हमारी आवाज उठाएं। बदतरफियां हर तरफ हो रही हैं। कोविड के ज़माने में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, कहाँ से वो दो वक्त की रोटी खाएंगे। अच्छे सफेद पोश लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास नहीं है। तो ये सूरत हाल देखिए, ऑनेस्टली मैं कहूँगी ये बिल्कुल नया ये सिर्फ नए पाकिस्तान में हो रहा है कि मिडिल क्लासेस अब बिलबिला रही हैं और कह रही हैं कि हमारे पास नहीं है जरिया माश। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरियार रहमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी इशू पर मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब आजकल फिर सियासत का मरकज़ बना हुआ है। कभी पीपी और नून लीग की मुलाकातें, तो कभी अपोजिशन की बड़ी जमात नून लीग को फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना, और वो भी पंजाब में। ऐसे हालात में जब नून लीग हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुलाकातें कर रही है, तो उसी वक्त पे नून लीग के अपने लिए कितना नुकसान है। इसके अलावा नून लीग अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से क्या कोई कार्रवाई भी अमल में लाएगी या फिर उन्हें मनाने के लिए कोई इकदामात किए जाएंगे। इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निशात अहमद खान डाहा साहब और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। डाहा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पार्टी जो रहनुमा हैं, आपके या आपके साथियों के बारे में कोई मस्बत ख्यालात नहीं रखते, वो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारड़ साहब तो सुबह नमाज पढ़ के तिलावत करके निकलते हैं और कहते हैं या अल्लाह पिछले कल के गुनाह माफ कर दे, आगे मैं जा रहा हूं बोलने के लिए। लेकिन मुझे राणा सनाउल्लाह से ये उम्मीद नहीं थी कि टीवी पे आकर इतना झूठ बोले। बड़े वाज़ा है कि राणा सलीम साहब जो है, जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, ये आज़ाद नहीं थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। और ये इतना बड़ा झूठ टीवी पे आके इन्होंने बोला, मेरी समझ से बाहर है। इन्होंने उसको शेर बना के भेजा, कोई बात नहीं जी, आए, हर किसी का हक है, अगला इलेक्शन हो जाएगा तो पता चल जाएगा शेर कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं, इनको सब कुछ शीशा हो जाएगा। दूसरी बात यह है जो आप कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की, अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। हम चंद लोग इकट्ठे हुए
میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میرے پاس 50 ہے یا 100 ہے یا جتنے بندے ہیں، لیکن ان کو یہ پوچھو گھبراہٹ کیوں ہوئی؟ ابھی سمیع اللہ چودھری نے کہا تھا جی 4 بندے ہیں کسی چینل پہ، تو کاش سمیع اللہ یہاں بیٹھا ہوتا، آمنے سامنے بات ہوتی، میں اسے بتاتا بھائی 4 تھے یا کتنے تھے۔ اور یہ پھر کب ہر آدمی جو پوچھ رہے ہیں جی رانا صاحب سارے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کیوں گئے تھے، تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ہر ایم پی کو بلا کر؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ یہ دراصل بخلاہٹ کا شکار ہے، یہ بخلاہٹ کا شکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کہنا کچھ چاہتے ہیں، منہ سے کچھ نکل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھو نا، ابھی پنجاب بچاؤ سکیم نکالی ہے، کیوں نکالی جب پنجاب کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے؟ یا پنجاب بچانے نکل پڑے، بچا لیں، میں تو کہتا ہوں بچائیں، لیکن لگتا نہیں ہے جو ان کی عادتیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں لیڈر ہے کون۔ مطلب مجھے تو ابھی نہیں سمجھ آ رہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آج دن تک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں، ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ہیں، آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں نا ڈاکٹر اسد اشرف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، نشاط ڈہا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بجائے اس چیز کے کہ ڈہا صاحب کے مقابلے میں کوئی اپنا بندہ لاتی، تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے پاس رکھ لیا اور اب اس کو شیر بنا رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون تو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اپنے کارکن کو، اپنے ساتھیوں کو آگے لے کر آئیں گے، کیا اس پورے حلقے میں نون لیگ کا نشاط ڈاہا صاحب کے علاوہ کوئی کارکن نہیں تھا کہ اس کو آگے لایا جاتا؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے سیاست پہ، آپ نے مشرف کا دور بھی دیکھا، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی وہ پیٹریٹ بنتے بھی دیکھی، آپ نے بنتے بھی دیکھی۔ یہ کنگز پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ کنگز کے ساتھ ہی آتی ہیں اور پھر کنگز کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ جہاں تک بات ہوئی فارورڈ بلاک کی یا کوئی، تو ٹھیک ہے 100% ٹکٹ لینے والے جیتے بھی نہیں اور 100% جیتنے والے ساتھ بھی نہیں رہتے، ہر ایک کا اپنا اپنا بعض اوقات مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی چینج کر دیتے۔ لیکن ووٹر جو ہے، اگر میں آج سینیٹر ہوں اور میں 2 اسمبلی میں گیا ہوں تو میرے پاس پارٹی کی ٹکٹ تھی، تو میں ایک ایسے حلقے سے جیتا ہوں شادرہ سے، آپ جانتے لاہور میں میں ڈیفینس میں رہنے والا ہوں، میں کبھی شادرہ نہیں گیا اور شادرہ سے جیتا۔ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، پارٹی کی ٹکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے کچھ 2000 لیڈرز کے اپنے ذاتی بھی ووٹ ہوتے ہیں، تو کوئی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایم این اے جو ہے وہ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ڈاہا صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کی رائے یہ ہے کہ میرا بس چلے تو یہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے جا کے ملے میں انہیں پارٹی سے نکال دوں۔ تو سر نکال دے، اسے کسی نے روکا ہے؟ شاہد عباسی کو کہا ہے نکال دے، ہم نے تو نہیں روکا۔ اگر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم پارٹی میں ہیں، یہ نکال سکتے تو نکال دیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں شاہد خاقان عباسی، مجھے نہیں، اللہ نے تیرے کو پرائم منسٹر بنایا یار، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تیرا بس کیوں نہیں چلتا یار؟ آپ تو بڑے لیڈر ہیں نون کے۔ اور یہ بھی مسلم اپنا بیٹھے تھے جی سینیٹر صاحب، میں ان کے معذرت کے ساتھ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا عدم اعتماد کا، ان کے ممبر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ تو ایم پی اے نہیں تھے، وہ تو سارے مطلب ہے کہ مرہون منت ہے ٹکٹ کی وجہ سے جیتے، نہ انہوں نے ووٹ مانگے۔ تو یہ کیا بتا سکتے ہیں وہ جو ان کے 14-15 ممبر پتہ نہیں 16 غائب ہو گئے تھے، ہاتھ کئیوں نے کھڑے کیے تھے، جب ووٹ ڈالے تو ممبر ہی غائب تھے، ان سے نہیں انہوں نے پوچھا بھائی تم نے ووٹ کیوں دیا ہے، کسے دیا ہے؟ ان سے تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، یا ان کی رضامندی سے انہوں نے ایسا کیا تھا؟ جب کسی سے نہیں پوچھا گیا، مطلب ان کی رضامندی تھی سینیٹر کو آپ ادھر ووٹ دیں۔ جی ڈاہا صاحب، میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ 100% جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے 10-15-20% لوگوں کے داؤ لگ جاتے ہیں اس پارلیمانی بورڈ میں جو سر آپ نے بجا فرمایا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے تو جنرل بات کی ہے کہ نون لیگ جو ہمیں پوچھ رہی ہے، ان کو سینیٹر سے بھی پوچھنا چاہیے تھا آپ بھائی کدھر تھے؟ جی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سر نہیں ہوگے، میں تو کہہ رہا ہوں جو جن لوگوں نے یہ کیا ان سے کم از کم مسلم لیگ نون کو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاہا صاحب؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا جماعت کو، ان سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب
जी, एक साल हो जैसे गया। हमें शायद मैं अर्ज कर रहा हूँ जैसे मैं शायद आपको- खकान अब्बासी मैं साहब आपको कह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो मैं शायद खकान अब्बासी साहब की तरफ ये बात कर रहा हूँ कि जनाबे वाला आप मुल्क के वजीर आजम रहे, मेहरबानी करके उनका भी पता करें कि उनके बारे में रिमार्क्स दे दे कि आपने खुद भेजे थे कि जाओ पीटीआई को वोट दो, उनके बारे में ये कोई अल्फाज दो बोल देते तो मुझे बड़ी खुशी होती। वो भी नून के ही थे जिस तरह हम नून थोड़े के। फिर हम तो अभी तक कह रहे हैं हम नून में। आपने 3 बार एक ही सवाल किया, मेरा एक बार जवाब सुन लें। 65 लोगों ने दुनिया के सामने खड़े होके हाथ उठाया, सबके सामने, कैमरास के सामने, साफियों के सामने, वीडियो बनी सेनेट में उनकी, 65 लोगों ने। और जब वोट निकले तो वो क्या कहते हैं 13 सेनेटर्स कम थे। वो वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट में हुई, वो पर्दे के पीछे हुई है। अब वहाँ उनका ज़मीर था और वो थे, और उन्होंने वो जो किया वो आपके सामने है। ऐसे माहौल में लोगों को लोकेट नहीं किया जा सकता जब आप हो और ऊपर अल्लाह हो और आपके हाथ में स्टैंप हो। डॉक्टर साहब, उस पे तो तहकीकात भी हो रही थी, हर पार्टी अपनी जगह पर तहकीकात कर रही थी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये लगा कि हमारे कुछ अरकान दूसरी तरफ निकल गए? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि सीक्रेट बैलेट। सर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दे दे। जी 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 जी, मैं डाहा साहब आता हूँ आपके साथ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी जी डॉक्टर साहब आपसे। या उसके हाथ में स्टैंप ऊपर देखने वाला था। ये चीजें बिल्कुल हकायक यही हैं, और आप इससे अंदाजा ले लें कि अगर अपर हाउस में इस तरह लोग प्रेशर में आ जाते हैं और अपना ज़मीर बेच देते हैं और 2 मिनट पहले खड़े होके हाथ सबके सामने दुनिया के खड़ा करते हैं, लेकिन जब वो पर्दे के पीछे जाते हैं तो फिर जाती मफाद और प्रेशर के तहत जो फैसला होता है उस पे करते हैं, अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं देते। और ये सबके साथ है, और जब से पाकिस्तान की सियासत है ये हो रहा है। और बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि जैसे लोग वोट दें तो हाथ खड़ा करके दें, शो ऑफ हैंड के तहत दें, बैक पे जाके पर्दे के पीछे वोट ना डालें। सही। डाहा साहब। डाहा साहब। जी सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस दिन बजट इजलास था उस दिन पता चलना था कौन नून में है, कौन नून का बागी है या भगौड़ा है। मैं और मेरे जितने साथी थे हम सारे बजट इजलास में मौजूद थे, आप वीडियो निकाल के देख लें। मेरा सवाल ये, हम जिनको ये कहते हैं हमारा बस चले ये कर दे, वो सारे बजट इजलास में मौजूद है। वो जो 50-60 बंदा बजट इजलास में नहीं आया उनके बारे इनके क्या रिमार्क्स है, जो बजट में आए ही नहीं। देखो ना, हमारे पर इल्जाम है उस दिन अगर ये हाथ खड़े करवाते तो हमारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन इन्होंने हाथ खड़े नहीं करवाए। इन्होंने इस तरह चीफ मिनिस्टर की तकरीर सुनी कि जैसे ये सारे पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई का चीफ मिनिस्टर तकरीर कर रहा है, एक भी नहीं खुशका जी। और हम तो जितने लोग थे, हम तो इसका मतलब है डाहा साहब आप पंजाब असम्बली में बड़े मुतहर्रिक हैं। डाहा साहब, तो इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर नून लीग के और भी बहुत से लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ अट्टी सट्टी लगाई हुई है, वो ठीक है हुकूमत के साथ? नहीं, हम तो बैठे थे बजट इजलास में, हमारी वीडियो निकाल के देख लें। ये नहीं, आप बैठे हुए थे जो नहीं आए, इसका मतलब आप कमिटमेंट से नहीं आए। हाँ, तो वो तो नून वाले उनसे पूछे ना, तुम क्यों नहीं आए? जिन पर इल्जाम है, जिनको खकान अब्बासी साहब कहते हैं मेरा बस चले मैं निकाल दूं, वो तो बैठे थे बजट इजलास में, उनसे पूछे ना जो आए नहीं। दूसरा मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि 2008 में जब मियां साहब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने काफ का क्या असर किया था, क्या चालाकी की थी? पहले पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली, फिर जब काफ लीग इनके काबू में आ गई, उनकी वजारतें छोड़ दी, इधर पंजाब में उनको निकाल दिया। और वो क्या था? वो लोटे थे या वो क्या थे? मुझे अच्छा, फिर इन्होंने अभी तक हमें ऑन नहीं किया, पीटीआई ने, बड़ी ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। तो मियां साहब ने तो ऑन कर लिया था, दफ्तर भी दिया था, पता नहीं क्या कुछ दिया था, और उनको मिनिस्टर भी बनाया था। वो क्या था? मियां साहब जरा इसका जवाब दे सकते हैं कि इनका बंदा, देखो ना, इन्होंने उनको ऑन किया।
ڈاکٹر صاحب APC کا نیا تجربہ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماضی سے جو مختلف ہوگا؟ یعنی ماضی میں ایک جماعت آزادی مارچ کی جانب گامزن ہوتی ہے, دوسری جماعتیں ساتھ ملتی ہیں لیکن کچھ عرصے بعد واپس ہو جاتی ہیں. اب اندرونی معاملات کیا رہے ماضی میں, وہ اب مستقبل میں کچھ مختلف ہوں گے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز میں تھوڑے بہت ریزرویشن تھی, اور وہ ہم نے چیزیں جو ہیں پریزیڈنشل الیکشن میں بھی دیکھی, چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھی, اور اس کے بعد بھی دیکھی. لیکن اس وقت ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف تھا. کچھ ان کو ٹائم دینا چاہتے تھے کہ یہ پرفارم کریں, جیسے ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں تھی, ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جس طرح بھی یہ آئے ہیں اب ان کو پرفارم کرنے دیں. اور دیکھا یہ گیا پچھلے 2 سالوں میں جس بری طرح پاکستان کے ہر ادارے کو اور ہر اس کو محکمے کو اور اب پاکستانی عوام کا جو حال کیا گیا ہے ہر چیز میں, مہنگائی سے شروع ہو کے اور یہ آخر میں جو آپ کا یہ آٹے کا اسکینر لیٹسٹ ہے, تمام چیزوں کو دیکھ لیں. اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں ہمیں کہ APC جو ہو رہی ہے اس کی صدارت یا سربراہی مسلم لیگ نون کرے گی, پیپلز پارٹی کرے گی, یا مولانا فضل الرحمان کی جولی میں جائے گی؟ دیکھیں اس کی صدارت APC کی جو ہے تمام پارٹیز ہیں وہ ابھی ملیں گی. ابھی تو صرف ملاقات, ابھی آپ کی کبھی ابھی اجلاس ہوا ہے نا, اب اجلاس سے نکلے ہیں باہر, آپ کا بڑا اہم اجلاس تھا آج. دیکھیں اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمان میں کس کی اکثریت ہے تو پھر اس حساب سے فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام کو اس دفعہ اپوزیشن جو ہے مایوس نہیں کرے گی, کیونکہ 2 سالوں میں جس طرح لوگوں کی اعتماد کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے اور پارٹیز کو جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک پیج پہ لانے میں اس حکومت نے اپنی ناکامی کی وجہ سے ایک پیج پہ مریم صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں گی اس ایجیٹیشن میں؟ مریم صاحبہ ساتھ ہوں گی؟ اگر عوام کی آواز پہ بیک نہ کی تو وہ اگلے الیکشن میں اس کا خمیازہ بھگتیں گے. ڈاکٹر صاحب مریم صاحبہ آپ کے ساتھ ہوں گی اس پوری ایجیٹیشن میں؟ دیکھیں جب ہم محسوس کریں گے ان کا رول پارٹی نہیں, اب تو محسوس کر رہے ہیں نا, آپ APC بلا رہے ہیں, اب چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم ہو جائے, یہ تباہ کر دیا, تو اس کے بعد کب محسوس کرنا آپ نے؟ دیکھیں ہماری یہاں لیڈرشپ ہے, ہمارے صدر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکرٹریز ہیں اور دوسرے لیڈران ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات کہنے کی ہے کہ جب تک وہ لیڈران ہیں اس وقت تک یہ بی بی صاحبہ جو ہیں خاموش رہیں گی. یہ ہم جب محسوس کریں گے کہ ان کا رول کہاں پہ ہے ہم انہیں وہ رول ڈیو دیں گے پارٹیوں نے. ڈاہا صاحب ڈاکٹر اسد صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت محسوس کریں گے وہ تب مصروف عمل ہو جائیں گی, سرگرم عمل ہو جائیں گی. آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے پارٹی کو؟ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا وقت ضرورت اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہی, ان کو اون نہیں کر رہی, اپنی پارٹی کو نہیں سنبھال رہی, اپنے باہر نہیں نکلتی گھر سے, تو یہ اپنا نقصان کریں گے. رہی پیپل پارٹی کی بات, پیپل پارٹی ان سے 2008 والا بدلہ لے گی, جیسے انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا نا. یہ انشاءاللہ اسی طرح پیپل پارٹی کے ساتھ اگر لگے رہے تو یہ دیکھ لینا پیپل پارٹی ان کو فارغ کر کے کنارے پہ کھڑا کر دے گی. یہ بہت غلطی میں ہے, اور ان کا اگر آپس میں اتفاق نہ رہا تو یہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. یہ ابھی تک انہوں نے دیکھیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے اپنی پارٹی کو کنٹرول کریں, چھوڑے اس کو. یہ پیپل پارٹی آ گئی ہے, میٹنگ کال کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کرے. اپنی پارٹی کو پہلے سنبھالے, پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرے. اگر ان کا گھر مضبوط ہو جائے تو میں آپ کو کلیئر کہتا ہوں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی, پہلے اپنے گھر تو کنٹرول کریں. ڈاہا صاحب اگر آپ کو اس صورتحال میں حمزہ شہباز صاحب بلاتے ہیں, ڈاہا صاحب اگر آپ کو حمزہ شہباز صاحب کی کال آ جاتی ہے اور آپ کو بلا لیتے ہیں, تو پھر آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے؟ نہیں جی, یہ میرے پاس چل کے ہے, میں ان کے پاس کیوں جاؤں. انہوں نے مجھے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کر لیا ہے, اس کے بعد تو میں روٹھے, ہم پنجابی لوگ ہیں جی, روٹھے نو ملان دے گھر جائیدا ہے, انہوں گھر بلا کے نہیں منائیدا. اسی جٹ بندے ہیں, میں رسے ہویا میرے گھر آ کے مناون میرے. یہ نہیں آپ کے مقابلے میں تو رانا سلیم لے آئے ہیں نا, میں رسے ہویا رانا ثناء اللہ آپ کے مقابلے میں بندہ تو لے آئے جی.
رانا ثناءاللہ آپ کے مقابلے میں بندہ تو لے آئے رانا صاحب کو میں کیا کہوں, بندہ لے آئے تو ٹھیک ہے, پھر میں نے کون سی منت کی ہے, لے آیا ٹھیک ہے, اس کو لڑائے الیکشن پہ, اس کے باوجود یہ پریشان ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیوں پریشان ہے. ڈاکٹر اسد صاحب, نشاط خان ڈہا صاحب ناراض ہیں تو پارٹی مناتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دوسری جانب اے پی سی میں وہ جو ناراض دوسری جماعتیں تھیں ان کو منانے کی تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن اپنے جو لوگ ناراض ہیں ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ اپوزیشن کی پارٹیز میں کسی میں بھی کوئی ناراضگی نہیں تھی, لیکن اپنا اپنا جیسے میں نے کہا موقف تھا اس حکومت کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کس وقت کیا لاہمل اختیار کرنا چاہیے. جہاں تک ڈہا صاحب کی ناراضگی کی بات ہے تو ان کی ناراضگی بجا ہوگی, اور میں نہیں جانتا کہ ان کی کیا. میں یہاں پر عرفان ڈہا کے ساتھ کیبنٹ میں رہا ہوا ہوں اور میں آفتاب ڈہا صاحب کو بات کر رہا ہوں. میں ان کے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر صاحب ڈہا, جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی ہمارے سے ٹکٹ مانگنے کی, اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دی اور ڈہا صاحب جیسوں کو دے دی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مشرف ہم جب دوسری طرف دیتے تھے حکومت کی طرف, سر اس کا جواب لے لیں, ٹکٹ والا اس کا جواب لے لیں. 371 سر مجھے ٹائم دینا, میں ٹکٹ کا جواب دوں گا. بیٹھے ہوتے تھے, ہم چند لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپوزیشن کے بینچز پہ ہوتے تھے. تو وقت آیا اور پھر یہی دیکھا کہ سین بدل گیا اور اپوزٹ ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں سیاست میں, اور ہم یہ کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. میں نے پریشانی نہیں ہے. ڈہا صاحب جواب ذرا شارٹ رکھیے گا, مجھے بریک پہ جانا ہے. ڈہا صاحب سر پہلے تو میں یہ ان کو بتا دوں جو کہہ رہے ہو یہ ہے ہماری بدقسمتی, میں ان کے پاس نہیں گیا تھا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس مسلم لیگ نون آئی تھی کہ ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں. ایک آپ کو مثال بتاتا ہوں, جب میں نے پیپل پارٹی کے ٹکٹ لے لیا تھا 2008 میں, میرے پاس مسلم لیگ آئی, ہمارا الیکشن نہیں بنتا, ہمارا ایم این اے ہٹتا, مہربانی کرے. میں نے کہا میں زبان دے بیٹھا ہوں, جس بندے کا نام نشاط ہے وہ زبان سے نہیں پھرتا. آئی ریفیوز. انہوں نے میرے مقابلے میں نون کا ایم پی اے کھڑا ہی نہیں کیا. یہ پاکستان کی پہلی مثال ہے, 2008 کا الیکشن نکال کے دیکھ لے, نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. میں نے روکا تھا کینڈیڈیٹ مت کھڑا کرو. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ایم این اے کی آپ مخالفت نہ کرنا, کیونکہ میں پیپل پارٹی میں تھا, اس کے اوپر ایم این اے کوئی نہیں تھا. تو میں نے ان کو پھر بھی سپورٹ کیا اور یہ بدبخت ہار گئے. میں ان کے پاس نہیں گیا تھا اس وقت کی, میرے پاس یہ لوگ آئے تھے اور میں نے ان کی ٹکٹ ریفیوز کی 2008 میں, اور ریکارڈ بات کر رہا ہوں. ان کو سمجھا دو جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے ٹکٹ میرے مقابلے میں کیوں نہیں دی, جب میں نے تو انکار کر دیا تھا. میں پیپل پارٹی ٹکٹ سے لڑ رہا ہوں, میری زبان ہو گئی ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں, معاملات حل ہو جائیں. جو ناراض ہیں ان کو منا لیا جائے تاکہ اپنی ہی پارٹی کو مضبوط کیا جا سکے. دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد تبھی مضبوط ہوگا جب آپ کے اپنے آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے. بہت شکریہ نشاط احمد خان ڈہا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے, اور ڈاکٹر اسد شریف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین اب تک ہم بات کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے والے دنوں میں حالیہ اقدامات کے حوالے سے اور جو ماضی میں اقدامات اٹھائے گئے اس پر. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک تیاری کیے ہوئے ہے, بالخصوص پنجاب میں. اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کنول صاحبہ, ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی میل ملاقاتیں جاری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پنجاب بچاؤ تحریک چلانے کا بھی عندیہ دے چکے ہیں. تو اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے, تو کیا یہی وجہ ہے کہ آج جو کابینہ اجلاس تھا اس میں اعتماد کا ووٹ بھی لیا گیا, قرارداد پیش کی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یاسر. ایک تو پنجاب بچاؤ تحریک کی بجائے اس کا نام ہونا چاہیے مسلم لیگ نون بچاؤ تحریک, اور دوسرا اپنے اپوزیشن کی جو باتیں اپوزیشن کو لیڈ کون کرے گا؟ ان کی تو پیپلز پارٹی تو پنجاب میں واپس آؤ تحریک ہے نا, پنجاب میں واپس آؤ تحریک ہے, اور مسلم لیگ کی ہے مسلم لیگ نون بچاؤ تحریک. تو دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, اور مولانا فضل الرحمان یہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ تحریک ہے. تو پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ ان جماعتوں کے اپنے انٹرنل بہت سارے کرائسز ہیں, اور میں آپ کو تو یہ بریکنگ نیوز نہیں دے رہی, آج سے ایک ہفتہ پہلے بریکنگ نیوز دے چکی ہوئی ہوں.
مسلم لیگ نون کا پرابلم یہ ہے، آپ کو شہباز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے جو کرونا سے لڑنے آئے تھے، پھر وہ کرونا کا شکار ہوئے، اللہ میاں نے انہیں صحت تندرستی دی ہے، لیکن ابھی بھی وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پردے کے پیچھے ہی ہیں اور پردے میں ہی رہنے دو والا ان کا کام چل رہا ہے. اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، ذرا تھوڑا سا کھودیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اور جو وفد جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، ان کا زیادہ تعلق اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون میں جو نواز شریف صاحب کا ایک گروپ ہوا کرتا ہے، جو آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے، وہ لوگ آپ کو زیادہ 1122 کی سروسز کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو معاملات ذرا فرق ہیں، کچھ ہم بھی خبریں رکھتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون سے جو مسلم لیگ شین میم اور ہے بننے جا رہی تھی، یہ اس کو بچانے کی ناکام کوششیں اور ریلیونٹ ہونے کی کوششیں ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی ہے تو دیکھیں، جب بلاول صاحب کے چچا جان کی حکومت تھی، اس میں وفاق میں بھی تھی، اور دوسرے جو چھوٹے چچا جان ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی پنجاب میں حکومت تھی، تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جب بائی الیکشنز لڑا کرتے تھے تو 5ویں 6ویں نمبر پہ آ کے ضمانتیں ضبط کراتے تھے، پھر ہمارے پاس آتے تھے کہ ہمارے ساتھ الاغ کر لیں، مل کے لڑ لیتے ہیں. تو ابھی ان کو پنجاب میں زیرو سے کام سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے پنجاب بچاؤ تحریک نہیں میں اس کو مانتی ہوں، یہ واپس آؤ تحریک ہے، مسلم لیگ نون بچاؤ تحریک ہے، اور کچھ کر کے دکھاؤ تحریک ہے. اس سے زیادہ کچھ یہ مجھے بتائیے، یہ تو ہو گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متعلق تو آپ نے کہہ دیا، بالکل ٹھیک، آپ کی رائے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے، جنہوں نے پہلے دن نعرہ لگایا تھا دوہری شہریت کے حوالے سے، اب آپ کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ آج بھی وہی سٹینڈ ہے، بالکل چینج نہیں ہوا ہے. لیکن 2 اگر منٹ دیں گے تو دونوں ایکسپلین کر دوں گی کہ اس نعرے کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. میں بلکہ کہوں گی کہ مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ. کل سے میں کم از کم بلکہ پرسوں سے میں کوئی 10 پروگرام کر چکی ہوں جس میں مجھے وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ ویڈیوز سنائی گئی کہ یہ دیکھیں جی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے یہ کہتے تھے. اچھا، میں ریفرنس دے دیتی ہوں، تقریباً 4 ایک کلپس ہیں جو بہت زیادہ میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں، اور چاروں میں وزیر اعظم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ بھی میں دہرا دیتی ہوں. نیشنل اسمبلی کے ممبر، پالیٹکس، اور اس میں جن کا سارا یہاں پر جو سیاست کرتے ہیں ان کے باہر اثاثے نہیں ہونے چاہیے، یہ 4-5 الفاظ ہیں جو انہوں نے بار بار کہے ہیں. ہم آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اب اس کا ٹیکنیکل ذرا سن لیجئے. ٹیکنیکل یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب کوئی سیاستدان جاتا ہے اور الیکشن لڑنے کا، یا الیکشن کے بعد اس نے ریزرو سیٹ پہ آنا سمیت میرے، تو ہم اپنے پہلے اثاثے بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم حلف نامہ ایفیڈیوٹ بھی وہاں جمع کراتے ہیں، جو اب سپریم کورٹ میں بھی جمع ہوتا ہے کہ نہ ہم ڈوئل سٹیزن ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے، اور یہ قدغن سیاست کرنے والوں پہ لگائی گئی ہے. اسی طرح کی قدغن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز پہ بھی لگائی گئی ہے، بیوروکریٹس پہ بھی لگائی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پارلیمان دونوں ایوان یعنی سینٹ اور کمل صاحبہ، آپ یہ باتیں کر رہی ہیں قانونی نقطہ نظر سے قدغن ہے، تو کیا اخلاقی طور پہ ایسی اپائنٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قانون آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا، تو آپ اخلاقی طور پہ جہاں پہ چھوٹ مل رہی ہے وہاں پہ نہ کریں ایسی اپائنٹمنٹس؟ دیکھیں، اگر قانون، آپ کا خیال ہے کہ جو قانون میں چھوٹ دی گئی ہے وہ کیا غیر اخلاقی ہوتی ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ قانون میں جہاں جہاں چھوٹ دی گئی ہے کیا وہ غیر اخلاقی ہے؟ اب ذرا چلیں ہمیں یہ بتا دیں قانون میں یہ کس جگہ چھوٹ دی گئی ہے، صرف یہ بتا دیں قانون میں. رانا صاحب، میرا پہلا آرگیومنٹ ختم نہیں ہوا ہے، مجھے اگلے 3 سوال مل گئے، مجھے ذرا پچھلی بات پوری کرنے دیں، آپ کے سوالوں کے جواب آ جائیں گے. مجھے 1 منٹ دیجئے گا صرف. دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب بھی یہ بات کی، اب آج کی حقائق دیکھ لیتے ہیں. اس وقت کابینہ کے ہیڈ کون ہے؟ وزیر اعظم عمران خان. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کون ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب. کیا وہ ڈوئل نیشنل ہیں؟ کیا ان کے باہر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ٹائپ کے کوئی جائیدادیں ہیں؟ کیا ان کے اثاثہ جات باہر ہیں؟ کیا یہ ہوگا کہ اگر ہماری حکومت آج ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا جب بھی ہو 3 سال 1 مہینے بعد، تو وزیر اعظم یہاں سے اپنا بیگ اٹھائیں گے اور دوڑ جائیں گے؟ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی کہ جو ملک میں پالیٹکس کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا اس ملک میں ہونا چاہیے. اب آ جائیں ہائی مورل گراؤنڈز پہ. پاکستان کے اوورسیز جو ہیں وہ اس دفعہ جون میں $23 ارب جو ہیں وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، $2.3 بلین، اور وہاں پہ پاکستان میں برین ڈرین ہوا پچھلے 30 سالوں میں.
آپ کی بہترین دنیا کی یونیورسٹیز باہر ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ہائی رینکنگ یونیورسٹیز نہیں ہے ایکسیپٹ نمل. تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں اوورسیز اور وہ ٹیکنوکریٹس ہیں اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, دنیا ان کو وہاں ایکنالج کر رہی ہے. IMF جو کئی ادارے ان میں بیسٹ ادارہ مانا جاتا ہے, ورلڈ بینک بیسٹ ادارہ مانا جاتا ہے. یہ ایسے ادارے ہیں جس کے لیے ہر کوئی چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے, آپ سے ایک اور سوال کا مجھے جواب دے دیجیے کہ وزیر اعظم پاکستان لاہور پنجاب سے ہو کے گئے ہیں, لاہور سے ہو کے گئے, اور لاہور کے ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے, تو اس کو دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہی ہے کہ انہوں نے. کمل صاحب آگے چلتے ہیں, اب اس سے آگے چلتے ہیں. پنجاب میں ایک وزیر نے استعفیٰ دیا یا استعفیٰ لیا گیا, 2 بیوروکریٹس تبدیل ہوئے, ان کی وجوہات کیا تھی اور آنے والے دنوں میں کتنے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پرفارمنس ان کی وجوہات ہے, اس کی سول وجوہات پرفارمنس ہے اور کریڈیبلٹی ہے. اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ دوسرے کو موقع ملنا چاہیے اور جو پرفارم نہیں کر رہا اس کو ہٹا دینا چاہیے. اس میں کوئی سنسنی نہیں ہے, اس میں کوئی سزلنگ نیوز نہیں ہے. صرف بات اتنی ہے جو سمجھنے والی ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کو, حقیقی ڈیموکریسی یا جمہوریت کو آئے ہوئے ابھی صرف 23 مہینے ہوئے ہیں. فیملی لمیٹڈ جمہوریت سائٹ پر ہو گئی ہے, جس میں ایک جو شریف فیملی تھی اور دوسری طرف ابھی بیٹھی ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی, ان کے ابن یعنی انہی کی فیملیز نے رہنا ہے, تو ہٹانے کا وہ لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ نہیں تھا. لوگ آ جاتے تھے تو بس پھر جاتے نہیں تھے, اور کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اوپر کے لیول پہ آ سکتا ہے. دیکھیں, میں گندم بحران آپ سندھ میں بات کریں یا پنجاب میں, اوورال بات کریں, اوورال 15 لاکھ میٹرک ٹن کی قلت ہے. اوورال کی بات ہے, 7 لاکھ ٹن میٹرک درآمد کر 7 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کرنے کی وفاقی حکومت نے اجازت دی. 40% کم گندم خریدی سندھ نے. پھر اس وقت وہاں پہ 1100 کی بھی 20 کلو کی بوری نہیں مل رہی, جبکہ پنجاب, میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کی تحصیل احمد پور شرکیہ سے ہے اور زرعی خاندان سے تعلق ہے, ایگریکلچرسٹ ہیں ہم لوگ بیسکلی. تو 860 روپے کی گندم کی بوری پنجاب میں اویلیبل ہے, اور پنجاب اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شارٹ فال نہیں ہے بلوچستان کو, اور انفارچونیٹلی اب سندھ کو بھی کرنا پڑے گا. شارٹ فال نہیں ہے, پنجاب کی اب تک تو نہیں ہے, لیکن اگر سندھ وہی حرکت کرے گا جو 15 کروڑ کی گندم پچھلی دفعہ چوری کروائی جان بوجھ کے. اچھا چلیں, یہ بتا دیں جی, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا. یہ بتا دیں, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرول مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پیٹرول مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, جنہوں نے پیٹرول ذخیرہ کیا, جنہوں نے شارٹنگ کی. آج کے دن تک اس مافیا کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ دیکھیں جی, انکوائری تو رپورٹ آ گئی ہے, اب مجھے آگے کا سٹیٹس پتہ نہیں ہے, میں چیک کر کے آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں, لیکن اتنا مجھے کنوکشن بھی ہے, کنفرم بھی ہے کہ جس وقت رپورٹ آئے گی ایکشن لیا جائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, ایکشن لینے کے لیے آپ کو کمپیٹنٹ فورمز پہ جانا پڑتا ہے. رپورٹیں وہاں بھیجی جاتی ہیں جس میں نیب آ گیا, جس میں آپ کی کورٹس آ گئی, آرڈر انہوں نے دینا ہوتا ہے. پاکستان کی جو حکومت ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنلی ہمارے پاس یہی رائٹ ہے کہ ہم انکوائری کرائیں اور اس کے ایکشن کے لیے آگے اس کو موو آن کر دیں. تو جو مافیا کے اوپر بڑے پہ ہاتھ ڈالنے ہیں وہ تو کورٹس کریں گی, لیکن جو نیچے ذمہ دار ہوں گے, جو حکومت پاکستان کے اگر لوگ بیچ میں شامل ہوئے تو ان کے لیے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور باقی دیگر اداروں نے ایکشن لینا. بہت شکریہ کمل جاوید اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.